لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے وہ عام طور پر مختصر ترین الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ عورت کی محبت واقعی محبت ہے یا صرف دھوکہ ہے، اس کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کی ایک بات پر نظر رکھو۔ اگر اس کی محبت سچی ہے تو وہ مرد کا کڑوے سے کڑوے حالات میں بھی سہارا بن کر اس کا ساتھ دیتی ہے، اور جو دھوکے باز عورت ہوتی ہے وہ مرد کو مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ کہتے ہیں ایک غلط فہمی اچھے سے اچھے رشتے کو توڑ سکتی ہے، لیکن جو ایک غلط فہمی سے ٹوٹ جائے وہ رشتہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اختلافات میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں بھی اچانک ملاقات کے وقت آنکھ ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ اور محبت تو تب شروع ہوتی ہے جب محبت میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تبھی پتہ چلتا ہے کون کس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کا اپنا ہونے کا دعویٰ دار ہو، مگر جس وقت اس کی ضرورت ہو اس وقت وہ آپ کا ساتھ نہ دے تو پھر وہ چاہے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو دل سے اتر ہی جاتا ہے۔ محبت کرنے والوں میں اور کچھ ہو نہ ہو لیکن ایک بات ضرور ہوتی ہے، باادب نہیں ہوتے، پتھر جیسے سخت نہیں ہوتے، جتنا بھی دل دکھاؤ بددعا نہیں دیتے۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ بنت ہوا محتاط رہا کریں، ابن آدم اتنے فرما بردار ہیں کہ محبت اپنی مرضی سے کرتے ہیں پر نکاح والدین کی مرضی سے کرتے ہیں۔ محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے، سمجھوتا بھی ایک طرفہ ہو سکتا ہے، لیکن عزت دو طرفہ چیز ہے، یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ محبت کرنے والے یہ کہاں دیکھتے ہیں کہ انہیں محبت کم مل رہی ہے یا زبان؟ محبت کرنے والے یہ کہاں دیکھتے ہیں کہ انہیں محبت کم مل رہی ہے یا زیادہ؟ ان کے لیے تو بس یہی کافی ہے کہ منچاہا انسان پیار سے بات کر رہا ہے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں ہے، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہوں تو اچھا خاصا مرد برا لگنے لگتا ہے۔ شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے مگر خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ محبت لباس نہیں جو روز بدلا جائے، محبت کفن ہے پہن کر اتارا نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد ہے جہاں روزانہ جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ طلب نہیں کرتے، جو محبت کرتے ہیں مانگتے نہیں۔ جب مرد کی عورت میں دلچسپی کم ہونے لگے اور عورت کو وقت نہ دے تو عورت کو چاہیے کہ وہ دو کام کرے، مرد کو کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ دے اور خود پر کام کرنا شروع کر دے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہے۔ میرے رب کا ہر فیصلہ اچھا ہے، وہ جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ سب سے اچھی چیز جو میں نے کی وہ لوگوں کو بتانا ہی بند کر دیا میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں رب سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ نمازیں نہ پڑھیں تو اس کا دیا ہوا کھانا کھانے میں شرم آئے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، جب چپ کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ مرد کا
ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسے دوست کے روپ میں ایک لیبر عورت چاہیے اور بیوی کے روپ میں ایک مذہبی عورت۔ عورت کو نئے رشتے سے عزت ملے تو وہ گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ اور ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ بنت حوا کا بھی اب واقعی محبت میں دل نہیں لگتا۔ عورتیں ذہین ہونے کے باوجود حسن پہ زیادہ محنت کرتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ مرد کے پاس دماغ سے تیز آنکھ ہیں۔ جس کے بارے میں کچھ سنیں پہلے تصدیق کر لیں کیونکہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگ محبت نہیں بلکہ سودا کرتے ہیں۔ اس سودے میں کسی کی پاکیزگی جاتی ہے، کسی کی سادگی اور کسی کی جان اور کسی کا ایمان۔ زندگی ہر قسم کے انسان کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے سوائے بے قدری کے۔ مرد کے ساتھ رات 12 بجے کے بعد بات کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خاندانی ہے کہ نہیں، کیونکہ رات 12 بجے کے بعد اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ عزت عورت کو دیے جانے والے تحفوں میں سب سے نایاب اور قیمتی تحفہ ہوتا ہے، مگر اتنا بڑا تحفہ دینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں ہوتی۔